نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اور 153 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا واقعہ اس مقام پر بیان ہو رہا ہے. جیسا کہ مختصر خلاصے میں پہلے بات ہو چکی کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوں کی ترتیب فرمائی تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں 50 تیر اندازوں کو ایک مقام پر کھڑا کیا لشکر کی پچھلی جانب، یعنی مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی پچھلی جانب ان کو کھڑا کیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم نے کسی صورت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. یہاں تک بھی کہا کہ اگر ہماری لاشوں کو گرا دیا جائے اور پرندے گوشت نوچ رہے ہوں پھر بھی تم نے ادھر ہی رہنا ہے. یعنی یہ تاکید کا ایک جملہ تھا کہ یعنی بہر صورت تم نے یہاں پر ہی رہنا ہے. چونکہ بظاہر اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنگ کے دوران یعنی ساری زندگی تو ادھر نہیں کھڑے رہنا، جنگ کے دوران یہاں رہنا. اور ہوا ایسے کہ جو ہی مقابلہ شروع ہوا پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے کافروں کو آگے لگا لیا اور کاٹ کے مارا ان کو اور وہ بھاگے میدان چھوڑ کر. اور یوں محسوس ہوا کہ بس پہلے ہی حلے میں کایا پلٹ گئی ہے اور مسلمان جنگ جیت چکے ہیں. اب وہ جو 50 افراد تھے جن کو تاکیداً کہا گیا تھا کہ تم نے یہیں پر ٹھہرنا ہے، ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ بھائی وہ تو جنگ کے وقت کی بات تھی نا، جنگ تو ختم ہو گئی، اب تو کافر بھاگ گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں.
جب کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر تھے وہ کہتے تھے نہیں، جب تک رسول اللہ نہیں ہمیں کہتے نا کہ یہاں سے واپس چلے آؤ، ہم یہیں پر رہیں گے۔ بہرحال اکثر نے مخالفت کی، تقریباً 10 بندے رہ گئے اور باقی وہاں سے چلے گئے۔ بھئی جنگ کی بات تھی، جنگ ختم ہو گئی، اب یہ ساری زندگی تو ہم نے یہاں پہ کھڑا نہیں رہنا۔ دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا، جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے تو وہاں سے حملہ کر دیا۔ اچانک جو حملہ ہوا تو وہ 10 تو پہلے شہید ہوئے جو وہاں پہ کھڑے تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، خود عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب اچانک ہر طرف سے مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے تھے نا، بعد فتح ہو گئی، وہ ہر طرف سے تیر اور بچھاڑ آ گئی تیروں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی لاش گری، کوئی ادھر بھاگا، ادھر، ظاہر آخر انسان تو تھے، مٹی اور پتھر کے تو بنے ہوئے ہی نہیں تھے، تو ادھر ادھر ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں تتر بتر ہو گئے۔ اب اس پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے تو فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ کدھر گیا؟ اس کا صحیح جواب تفصیلی آج کے سبق میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، تو پھر فتح نہیں ہو گئی تھی؟ غلطی ہوئی تم سے اور تم نے اس مقام کو چھوڑا، اگرچہ یہ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا قطعاً کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا، یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی حضور کا حکم پورا ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے تو ساری زندگی تو یہاں پہ نہیں رہنا نا، صرف جنگ کے دوران یہاں پہ رہنا تھا۔ بہرحال غلطی تو ہوئی، تو یہ اس کے بعد غلطی کی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں جو سزا دی ہے اس کے اندر بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں۔ اچھا، اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ غور کرتے جانا کہ جب بندہ کسی پر ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو جو سزا دیتا ہے، مثال کے طور پہ انڈیا اور پاکستان جب جنگ ہوتی ہے نا تو بڑے پیار مرے انداز میں ہوتی ہے یا غصے میں ہوتی ہے؟ بولے نا جی، مڑھر پیار آیا پہ دونوں انڈیا تھے، غصے میں، کیونکہ دشمن سمجھتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ اچھا، اور ہمارا کوئی افسر اگر ہمارے کسی آدمی کو پکڑ لے یا کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کو پکڑ کے سزا دے تو اس کو سزا بھی دے رہا اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا ہوتا ہے کہ دیکھ یہ تم نے غلط کیا ہے، دیکھ یہ فائدہ نہیں ہے، میں کوئی تیرا دشمن نہیں ہوں، تو کوئی میرا دشمن نہیں ہے، ہم نے مل کر یہ چلانا ہے، تو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سزاؤں میں فرق ہے، ایک جو دشمن کو سزا دی جاتی ہے اس میں غصہ ہوتا ہے اور اس میں تو آیا نا اب آیا نا میرے قابو میں، اور لیکن جب اپنوں کو سزا دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ سمجھایا جاتا ہے، دیکھو ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ غلطیاں تھیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھنا یہاں پہ کیسے اللہ صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، انداز پہ غور کرنا، سنیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً تم سے سچا کیا اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، جو ہی آمنا سامنا ہوا احد کے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ حَتَّىٰ اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے خود کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں۔ جھگڑا کون سا؟ عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں ادھر ہی کھڑے رہو، باقی کہتے ہیں یار اب ضرورت نہیں رہی، اس میں تمہاری ہو گئی بحث۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی۔ اب اس لفظ عصیتم پہ ذرا غور کرنا، تم نے نافرمانی کی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی، محققین فرماتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو انہوں نے تعویل کر لی نا، بھائی جنگ کی بات تھی اب وہ بات ختم ہو گئی۔ عصیتم عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کی، کیونکہ عبداللہ بن جبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پر امیر بنایا تھا نا۔ جب امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہاں ہی ٹھہرنا ہے تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی بات مانتے، ٹھیک ہے جنگ ختم ہی ہو گئی صحیح، لیکن تمہارے امیر نے تمہیں منع کیا نا کبھی نہ جاؤ، تو تم نے ان کی بات نہ مانی، یہ تم نے ٹھیک ہے، کیونکہ امیر جو مقرر ہو جائے اس کی بات ماننا ہی جہاد میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے بھی گویا کہ میری اطاعت کی، ومن عصى الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے بھی میری نافرمانی کی۔ تو امیر کو مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاد کے اندر کوئی بھی امیر ہو، آپ فوج میں دیکھ لیجئے ہر علاقے میں جب دستہ جاتا ہے تو کوئی تو ان کے اوپر نگران ہوتا ہے نا، وہی ان کا امیر ہوتا ہے۔ دعوت میں جب جاتے ہیں تو ان کا بھی امیر ہوتا ہے، وہی امیر ہوتا ہے۔ ہر جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل بڑے امیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو جس دستے کا امیر بنا ہے اس کی اطاعت کرنا بھی کیا تھی؟ ضروری تھی۔ تو تم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مد نظر رکھا اور سمجھا کہ وہ بات پوری ہو گئی لہذا آپ ختم۔ فرمایا آپ اس امیر کی اطاعت تو لازم تھی نا، اس لیے فرمایا وَعَصَيْتُمْ، اور تم سے نافرمانی ہوئی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد جب تم نے اس چیز کو دیکھا جو تمہیں پسند ہے، تمہیں فتح پسند تھی۔ قرآن دوسرے مقام پہ خود تشریح کرتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور وہ چیز جسے تم پسند کرتے ہو فتح ہے، تمہیں فتح نظر آئی، تم نے کہا بس جی واہ اب تو بلے بلے ہو گیا۔ جیسے کوئی جیت جائے نا تو بندہ جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی باہر آ کے ان کے ساتھ خوشی ہو مبارک ہو جی مبارک ہو، کیونکہ وہ مزہ نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا وہ جو 40 بھائی ہم ادھر سارے خوشی منا رہے ہیں اور ہم ادھر پیچھے کھڑے رہ گئے تو ہم بھی ان کے پاس جائیں واہ جی واہ فتح ہو گئی ہے، تو یہ مسئلہ ہوا۔ فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جب تم نے اس چیز کو دیکھا جسے تم پسند کرتے تھے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا اور فتح ہو گئی تھی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض وہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ تم میں سے بعض لوگوں نے کہا اب جائیے فتح تو ویسے بھی ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیجئے، اور بعد نے کہا جب تک امیر اجازت نہیں دے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے۔ پہلے تو تم غالب تھے، پھر غلبہ پھر گیا، کایا پلٹ گئی، گیم تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے کیوں پھیرا ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا انداز تھا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اور اگلی بات کہ غلطی تو ہوئی نہ تم سے، غلطی تو ہوئی نہ تم سے، تو سنو دنیا والو، اگلی آیت میں اللہ نہیں کہہ رہا تاکہ بعد میں کسی کو موقع نہ ملے، اسی آیت میں کہہ رہا ہوں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ بولو، معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَعَفَا عَنْكُمْ کا معنی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کا معنی پکی ٹھکی بات ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ لقد، لام اور قد، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، لقد، لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا، معنی بن گیا قسمی۔ علم قرآن سمجھ کے بولیں نہ بڑھ ملا رسمی، یہ ایک شعر ہے اور اس میں یہ ہے کہ لقد کا معنی کیا ہے؟ قسمی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے قسم ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے کہ جب اللہ قسم کھا کے کہے میں نے معاف کر دیا ہے تو پھر آج ان کی اس غلطی پہ اچھالنا مجھے اجازت دیتے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو اچھاؤں؟ اللہ جو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، تو غلطی ہوئی ان سے، وہ جان بوجھ کے تو نہ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب بات پوری ہو گئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا پورا ہو گیا ہے، بس وہ وہاں سے آ گئے، اور اسی لیے اللہ نے فوراً اسی آیت میں فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔
اب ذرا تھوڑا وہ منظر بھی سننا. اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ہر طرف سے تیر ہے نا، پہاڑ جبل احد کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے، سمجھو نا کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی پر مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی چیخو پکار ہو گئی نا جی، پھر تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے پیچھے سے. اللہ اکبر. ادھر خبر چل گئی، ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ کے پاک نبی بھی شہید ہو گئے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن شور شرابے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سے پیچھے آوازیں دے رہے تھے. حدیث پاک میں آتے حضور فرما رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، انا رسول اللہ، انا رسول اللہ. اللہ کے بندو ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اسی طرح میدان کے اندر موجود ہوں. سبحان اللہ. حضور زخمی ضرور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں ہوئے. فرمایا الی عباد اللہ، میری جانب آؤ، اللہ کے بندو میری جانب آؤ. اللہ کے بندو، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن شور شرابے میں، چیخ و پکار میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. فرمایا تم چڑھے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں پیچھے سے دے رہے تھے. فاصابکم غما بغم، پس تمہیں پہنچا غم، غم کے ساتھ غم، دورہ غم اللہ تعالیٰ نے پہنچا. اللہ اکبر. یہ غم بغم تھے، حسین فرماتے یہ جو با ہے نا بغم، یہ با البا بمانے مع، فاصابکم غما مع غم، غم کے ساتھ غور غم. پہلے غم یہ تھا کہ اب خود زخمی ہوئے. دوسرا غم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئی، یہ خبر آ گئی، تو غم پہ غم، مصیبت پہ مصیبت. اور ادھر سے جناب تیر لگ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یا دوسرا مطلب یہ ہے فاصابکم غما بسبب غمکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر میرا نبی غمگین ہوا، ادھر میں اللہ نے سب کو غمگین کر دیا. فاصابکم غما بغم، غم کے بدلے میں نے تمہیں دیا. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم. اور اگلی بات سننا، وہ میں نے کہا تھا نا، اس غلطی میں اللہ پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اتنے غم کیوں دیے، اتنے صدمے تمہیں کیوں دیے؟ اس لیے تمہیں دیے لکی لا تحزنوا، تاکہ غم تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے. کیا مطلب؟ بعد میں جب تمہیں یاد آئے گا نا، یار وہ غلطی ہوئی، صحابہ بھی زخمی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئی ہے، تمہیں دکھ ہوتا. لیکن جب تم اپنے غموں کو یاد کرو گے نا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. چلو غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا میں ٹھیک ٹھیک دے دی ہے. یہ تمہارے بعد والے اس دکھ کو کم کرنے کے لیے میں اللہ نے اسی وقت تمہیں جو ہے یہ آزمائش میں مبتلا کر دیا. فرمایا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس پر جو تم سے چلا گیا، جو فتح آئی تھی پھر چلی گئی، اس پر تمہیں غم ختم ہو جائے. ولا ما اصابکم، اور نہ غم کرو اس پر جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں، سب اللہ کے ہاں اجر لکھ دیا گیا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے مزید کچھ باتیں وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً تم سے سچ کیا اللہ نے اپنا وعدہ. اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے اس معاملے میں.
یعنی اس جگہ کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا اس معاملے میں. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی، یعنی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، امیر کی نافرمانی کی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا، یعنی فتح دیکھنے کے بعد، منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے چلے گئے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض وہ جو آخرت کا ارادہ، یعنی امیر کی اطاعت کے حکم میں کھڑے ہو کر وہاں جان دے دی. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والا ایمان والوں پر. اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی پر. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس تمہیں غم کے ساتھ غم پہنچا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ حزن اور ملال ختم ہو جائے. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے فوت ہوا یعنی چلا گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان تکلیفوں پر جو تمہیں پہنچی ہیں. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.